بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کے عنوانات: مولانا فضل الرحمان کا عزم، شاہد خاقان عباسی زیر عتاب لیکن ایک پروقار مین آف انٹیگریٹی، اور ایک نظم غیرت و عتاب۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ پھر اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ آزادی مارچ کو کسی طرح بھی پوسٹ پون نہیں کریں گے، اور ان کے بقول اکتوبر جو ہے وہ بیسٹ موسم ہے ایسے مارچ کرنے کے لیے، اور وہ اگرچہ باقی پارٹیوں سے رابطے میں ہیں، اور وہ یہ بھی انڈیکیشن دے چکے ہیں کہ اگر انہیں کرنا پڑا تو وہ تنہا، یعنی جمعیت علماء اسلام جو ہے بطور پارٹی وہ اپنے طور پر ہی مارچ کریں گے، اور مارچ پرامن ہوگا اور بڑا ڈسپلنڈ ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ ظاہر ہے مقتدر قوتوں اور ان کے جو معاونین ہیں، اپنا گدی نشین بنی گالہ شریف، وہ یقیناً اس سے ڈسٹربڈ ہیں، اور ان کی اب آل آؤٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی طرح سے مولانا کو تنہا کیا جائے یا ان کے عزم کو ڈائلیوٹ کیا جائے، ہیلوں بہانوں سے چلو اس کو ڈیلے ہی کر لیا جائے۔ ایک دفعہ ڈیلے اکتوبر سے آگے ہو گیا، پھر نیکسٹ ایکسکیوز جو بھی ارد گرد لوگ ہوں گے وہ یہ پیش کریں گے، دیکھیں جی سردی اب جانے دیں، ہیں جی، پھر گرمی میں کریں گے، بہار آ لیں دیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال مولانا جو ہے اپنے عزم پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ قائم رہیں، اور ان کے ساتھ وہ لوگ جو بھی وہ ان کی جماعت سے ہوں یا کسی اور جماعت سے ہوں، لیکن جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی اور سویلین اتھارٹی کی بحالی چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ بوٹوں کے تلے نہ رہے بلکہ بوٹ پاکستان کے تلے رہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہر صورت میں آزادی مارچ وہ مولانا کا ہو یا ان مقاصد ڈکلیئرڈ مقاصد کے تحت کسی کا بھی ہو، اور آپ اس شخصیت کو یعنی سمجھتے ہیں کہ وہ ہی از ٹرو ٹو ہز ورڈ، تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے، اس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں سب کا بھلا ہے، اس میں پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی ریاست کا، یہاں تک کہ مقتدر اداروں کا بھی بھلا ہے، لیکن وہ شارٹ سائٹڈ ہیں، وہ امیڈیٹ مقاصد اپنی ٹرنیلی دیکھتے ہیں۔ آپ کو جیسے عرض کیا نا کہ بنگلہ دیش جب سے محب وطن طاقتوں کے چنگل سے آزاد ہوا ہے، اب وہ 8% سالانہ اس کا گروتھ ریٹ ہے، اور ہمارا 2.5% ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے بازو چھوٹے ہیں ان سے، ہم بھی اسی طرح کام کیے ہیں جتنے وہ کام کیے، لیکن ایک ہم میں بلٹ ان نقص ہے کہ ہمیں محب وطن طاقتیں جو ہیں یہ جو چگا پہنا دیتی ہیں کہ جو ہی کوئی کام کرنا چاہے اس کی ٹانگ کھینچ لیتی ہیں، اور خود اکراس دی اوشنز کسی حکم کا انتظار کرتی ہیں، اور وہ حکم آدھی رات کو بھی آ جائے تو اسی وقت یسر کرتی ہیں جی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بھی اسی طرح ہمارے سامنے یسر کرنا چاہیے، حالانکہ عوام اس ملک کے مالک ہیں، عوام اصل بانی ہیں، عوام ہی پاکستان ہے۔ لہذا جو عوام کو برا بھلا کہے، جو یہ کہے کہ یہ یعنی اب وہ گالیاں جو جس طرح وہ دیتے ہیں ایک روٹین میٹر کے طور پر، اب میں تو نہیں دے سکتا نا، آخر میں تو خود عوام۔ تو جو عوام کو یہ کہتا ہے کہ انہیں شعور نہیں ہے، لہذا ہم نے ان کو بندہ بنا کے دینا، اور انہوں نے صرف ٹھپا لگانا ہے، نہ بھی لگائیں تو ان کی طرف سے ہم لگا دیں گے، تو یہ ایک حماقت ہے، یہ ایک سیلف ڈسیپشن ہے، یہ کج ادائی ہے، یہ خود ستائی ہے، اور ملک کے لیے تباہی ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی پاکستان کے سابق وزیر اعظم، جن کے پاس ہر قسم کے یعنی تجربہ، یعنی جو انتظامی تجربہ چاہیے، کاروبار کا تجربہ چاہیے، سیاستدان کی حیثیت سے تجربہ چاہیے، ان کے پاس یہ سارے اسپیکٹس ڈھیروں موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کر کہ وہ ایک وفا شعار قائد اور ایک
کام کرنے والا کارکن اور اپنے اصولوں پر قائم رہنے والا مین آف انٹیگریٹی ہے. یعنی اس میں یہ جو بنیادی 3 خواص پائے جاتے ہیں یا ڈیزائرڈ جو صفات ہیں کہ ایک تو آنیسٹ ہونا چاہیے اور وہ بلا شبہ آنیسٹ آدمی ہے. دوسرا کہ نو ہونی چاہیے اور اسی سے ریلیٹڈ یعنی کارگزاری ایفیشنسی ہونی چاہیے. اور ان دونوں چیزوں سے بڑھ کے وفاداری ہونی چاہیے. یعنی ایک ٹریچرس آدمی، ہر وقت سازشی ذہن رکھنے والا اور ذرا سی دھوپ بھی برداشت نہ کرنے والا شخص جو ہے وہ ایماندار بھی ہو، وہ ایفیشنٹ بھی ہو، تو وہ دونوں خصوصیتیں جو ہیں وہ نلیفائی ہو جاتی ہیں. لیکن اس شخص میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. لہذا یہی وجہ ہے کہ ان کو جو موقع ملا سال سوا سال وزارت عظمیٰ چلانے کا، ہی پرفارمڈ ویل. انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور جو بھی کام کیے وہ اویلیبل صورتحال میں بیسٹ تھے. اب ظاہر ہے جس میں یہ چیزیں موجود ہوں کہ وہ ایماندار بھی ہو اور اپنے قائد سے وفادار بھی ہو اور خوددار بھی ہو، تو اس کو نیب نہ پکڑے، یہ بھی انہونی بات ہوگی نا جی. تو بوٹوں والوں نے اگرچہ انہیں بارہا پیشکش کی کہ آپ ذرا ہمارے حکم کے ماتحت ہو جائیں تو دوبارہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. اگر یہ انہوں نے انکار کیا، اگر یہ منظور نہیں ہے تو لو پروفائل رکھیں تاکہ آپ کو ہم کچھ نہ کہیں، یا ذرا نرم ہاتھ رکھیں. لیکن دونوں صورتوں میں انہوں نے انکار کیا کہ آپ جو چاہیں کرنا چاہیں وہ کریں اور جو میں چاہوں گا وہ میں کروں گا. میں یعنی نواز شریف سے وفادار ہی رہوں گا. لہذا پھر ان کے خلاف کیسز بنائے گئے یا کیسز کھولے گئے، اور جس میں اب ان کو شاید 18 یا 11 مجھے یاد نہیں رہا 11 اکتوبر ہے شاید، اب دوبارہ ان کی پیشی ہوگی. ان کا جوڈیشل ریمانڈ، ان کو فزیکل ریمانڈ نہیں نیب کو دیا گیا. مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ اور شاہد خاقان عباسی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اس کے ساتھ نیب کے بعض کمینے افسران نے بدتمیزی کی، مبینہ طور پر گلاس جو ہے ان کو مارا انویسٹیگیشن کے دوران. اور مارنے کا سبب صرف یہی تھا، ان کی خودداری. اور جو افسران ہیں ظاہر ہے وہ اس جتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں، وہ جو بھی سوال کرتے ہیں وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتا ہے. لہٰذا جتنے جواب اسے آتے ہیں اتنے انہیں سوال نہیں آتے. اس لیے کہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں نا، انہیں نوکری کا تجربہ ہوتا ہے، انہیں کاروبار چلانے کا تجربہ نہیں ہوتا، انہیں بطور سیاستدان سیاست کرنے کا تجربہ نہیں ہوتا. نہ وہ عوامی لوگ ہوتے ہیں نہ وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں. وہ عموماً خوشامد پسند، یعنی خود بھی خوشامد پسند کرتے ہیں کہ ان کی کوئی کرے، اور جو ان سے طاقتور ہو، اعلیٰ اتھارٹی رکھتا ہو، اس کی خوشامد میں ساری صلاحیتیں صرف کر دیتے ہیں. عام طور پر جو سرکاری افسران کی مینٹلٹی ہے، یعنی چھوٹی موٹی نوکری ہم بھی کرتے رہیں، یہ یعنی میرا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے، آبزرویشن ہے کہ جنرلی زیادہ تر، ظاہر ہے سب نہیں ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سائیکوفین ٹائپ ہیں. وہ خوشامد اور یعنی ایک فیک قسم کی اٹیچمنٹ شو کر کے اپنے ہائر افسران سے یا اتھارٹی سے یا حکومت سے مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر یعنی اخلاقی طور پر وہ اکثر دیوالیہ پن کا شکار ہوتے ہیں، اور بہت سارے تو ہیں وہ واقعتاً ایتھیسٹ ہیں. میں یہ کہنا یعنی تھوڑا ہیزیٹیشن سے کام لے رہا ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے آخر گوشت پوشت کے لوگ ہیں. تو بہرحال جو تجربہ، جو ایکسپوئر شاہد خاقان عباسی کو حاصل ہے، ظاہر ہے ان افسران کو حاصل نہیں ہے. لہذا ان کو ایکسپرٹیز نہیں ان میں. یعنی وہ ایک بندے کو اس ایشو، یعنی جس ایشو پر گرفتار کیا گیا ہے کہ تم نے یہ جو ٹرمینل ہے اینگرو کا،
اس میں یعنی گڑبڑ کی ہے اور ایک کنسلٹنٹ ہائر کرنے میں کیا ہے. اس کی ایکسپرٹیز والا شخص بھی ایک قسم کا انڈکٹ کیا ہے اس ٹیم میں، لیکن ظاہر ہے وہ اس کیلیبر کا نہیں ہے، وہ اس لیول کا نہیں ہے. تو اس فرسٹریشن سے وہ گویا ان کو دباؤ کا شکار کرنا چاہتے تھے، اور ظاہر ہے وہ دباؤ کا شکار ہوتا نہیں ہے. بلکہ شاہد خاقان عباسی نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جتنے افسران اس میں انہوں نے گرفتار کیے ہیں، جیسے وہ ایم ڈی ہیں یا سی ای او عمران حق یا اس طرح کے اور بھی جو ریلیونٹ لوگ ہیں، یا ایون مفتاح اسماعیل، باقی یعنی سب کو انہوں نے اوپن آفر دی ہوئی، ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دیں اس لیے کہ وہ اسے پتہ ہے کہ اس نے کوئی اس پورے کیس میں کوئی گڑبڑ اس نے کی نہیں، نہ ہے. ویسے ہی بس ایک یعنی بوٹوں کی خوشامد میں اور بوٹوں کے حکم پر اور ان بوٹوں کے مالشیے جو ہیں ان کے حکم پر کیس بنائے گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نیب کا چیئرمین جاوید اقبال تو پیدائشی مالشیا ہے ہاں جی، وہ جو کہتا ہے میں پاؤں سے سر تک پتہ نہیں کیا کروں گا، اور اونچ نیچ کا وغیرہ وغیرہ بھی میں نہیں دیکھتا. وہ یعنی اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ کس کیلیبر کے، کس گھٹیا یعنی گھٹیا قسم کے لوگ جو ہیں وہ ایٹ دی ہیلم آف افیئرس. تو بہرحال ہم شاہد خاقان عباسی کے انٹیگریٹی کو، اس کی جرت کو اور اس کی وفا شعاری کو سلام کہتے ہیں، کیونکہ یہ آج کے موسم بے ضمیری میں، یہ جو آج کل بے ضمیری کا موسم ہے، اس میں اس قسم کے لوگ، اس قسم کی صفات رکھنے والے انکا ہیں، نایاب ہیں. تو جو اگر کوئی مل جائے تو اس کی قدر کریں، اس لیے کہ انسانی شرف یہ ہے کہ وہ اچھائی کو، اچھی اقدار کو اپریشیٹ کرے، وہ بے شک دشمن میں ہی کیوں نہ ہو. تو اب آپ کو وہ نظم سناتا ہوں کہ غیرت و عتاب، جس کا عنوان ہے، ابھی ابھی مکمل کی ہے. تو ہر سرے منصب دار پرے سرخاب رکھتا ہے، ہر سرے منصب دار پرے سرخاب رکھتا ہے، سینہ زور دیس میں اضطراب رکھتا ہے. ہر سرے منصب دار پرے سرخاب رکھتا ہے، سینہ زور دیس میں اضطراب رکھتا ہے. جو دل فریبی شہریار میں سرگرداں ہو، جو دل فریبی شہریار میں سرگرداں ہو، وہی تمنائے لطف ہو، وہی تمنائے لطف صبا و صحاب رکھتا ہے. یعنی جو اہل اقتدار یا منہ زور طاقتیں ہیں، وہ یہی سمجھتی ہیں کہ ان کے سروں پر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے جتنے سینہ زور ہیں ان کا مقصد اول اور جو سب سے پہلا ٹیکٹک یا اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں اضطراب رہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس ایزی ٹو فش ان دا ٹربلڈ واٹر، کہ جب اضطراب ہو تو سینہ زوروں کو اور سینہ زوری کرنے کا اور اس کو پرولونگ اور دوام دینے کا موقع ملتا ہے. تو ہر سرے منصب دار پرے سرخاب رکھتا ہے، سینہ زور دیس میں اضطراب رکھتا ہے. جو دل فریبی شہریار میں سرگرداں ہو، یعنی جو منہ زوروں کی خوشامد، ان کی سائیکوفینٹ ہو، ان کا مالشیا اور پالشیا ہو، ہاں جی، اسے کیا ملتا ہے؟ وہی تمنائے لطف صبا و صحاب رکھتا ہے کہ وہ زندگی کی لگژریز کی تمنا کر سکتا ہے. دوسرے جو ہیں ان کو نیب پکڑ لیتی ہے کہ جو دل فریبی شہریار میں سرگرداں ہو، وہی تمنائے لطف صبا و صحاب رکھتا ہے. جس میں بھی ذرا شائبہ عزت داری ہو، جس میں بھی ذرا شائبہ عزت داری ہو، جفا جو اسے اکثر زیر عتاب رکھتا ہے. جس میں بھی ذرا شائبہ عزت داری ہو، جفا جو اسے اکثر زیر عتاب رکھتا ہے. یعنی جس میں بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہو نا، تو جو جفا جو لوگ ہیں، جو اس ملک پر بوٹوں کی حکمرانی کے قائل ہیں، یا یعنی پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو گویا توقع غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ
کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو پسند نہیں کرتے، جس میں کوئی عزت نفس ہو، وہ اسے زیر عتاب رکھتے ہیں، اسے نشانہ بناتے ہیں، اسے ناو پکڑتی ہے اور اسے FIA میں کیسز بنتے ہیں، اس پر جو ارشد ملک ٹائپ جج ہیں وہ چھوڑے جاتے ہیں، اور پھر اعجاز الاحسن اور یہ کھوسا صاحب ٹائپ لوگ جو ہیں وہ فلمزی گراؤنڈز پر ان کو سزائیں سناتے ہیں۔ ویڈیو کا پروف ہو تو وہ انہیں لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کوئی پروف نہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صادق و امین نہیں رہا۔ کیا بات کہ جس میں بھی ذرا شائبہ عزت داری ہو، جفا جو اسے اکثر زیر عتاب رکھتا ہے، بے حمیت اس سے کینہ شتر رکھتے ہیں۔ یعنی وہ جو بے غیرت ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ غیرت مندوں سے کینہ شتر رکھتے ہیں، یعنی اونٹ کا کینہ بڑا پرووربیل استعمال ہوتا ہے کہ ال ول رکھتے ہیں، ان کے خلاف پرماننٹ جذبات رکھتے ہیں، کہ بے حمیت اس سے کینہ شتر رکھتے ہیں جو بھی غیرت کی تب و تاب رکھتا ہے۔ بے حمیت اس سے کینہ شتر رکھتے ہیں جو بھی غیرت کی تب و تاب رکھتا ہے، یعنی جو جس کے کردار میں غیرت جھلکتی ہو اور غیرت کی چمک اس کو چار چاند لگائے، تو یہ بے حمیت لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے ہے جی۔ تو وہ اس سے عموماً ال ول رکھتے ہیں، وہ اس کے خلاف حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ تو بے حمیت اس سے کینہ شتر رکھتے ہیں جو بھی غیرت کی تب و تاب رکھتا ہے، پیکران جور و جبر اسے کیا کر لیں گے، پیکران جور و جبر اسے کیا کر لیں گے، کفس میں بھی جو رنگ شہاب رکھتا ہے۔ کہ پیکران جور و جبر اسے کیا کر لیں گے، کفس میں بھی جو رنگ شہاب رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو ظلم و ستم کرنے والے منہ زور طاقتیں یا ان کے مالشیے یا پالشیے ہیں، وہ ان کا کیا بگاڑیں گے الٹیمیٹلی؟ ٹھیک ہے، اپنی ساری توانائیاں ڈسیپیٹ کریں گے، لیکن وہ جو قفس میں بند ہے اس کا عزم اگر پھر بھی شہاب جیسا چمکتا ہو تو پھر ان کی تمام مسائی ضائع ہی جائے گی، یہ کالک انہی کے منہ پر پلٹ کر آئے گی۔ کہ پیکران جور و جبر اسے کیا کر لیں گے، قفس میں بھی جو رنگ شہاب رکھتا ہے۔ اور آخری شعر عرض کرتا ہوں، اس پرعزم کو کون شکست دے سکا ہے، اس پرعزم کو کون شکست دے سکا ہے، زیر تیغ جو سنت ابن ابو تراب رکھتا ہے۔ اس پرعزم کو کون شکست دے سکا ہے، زیر تیغ جو سنت ابن ابو تراب رکھتا ہے۔ یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، اسد اللہ، ابو تراب، ان کے صاحبزادے جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیمت پسند آدمی ہو کہ زیر نوک خنجر بھی وہ حق بات کہتا رہے اور اس پر ڈٹا رہے، اور عزت نفس پر سمجھوتا نہ کرے کوفیوں کی ساری سازشوں کے باوجود، اور جسم و جان قربان کر دے، ایسے شخص کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ وہ سر جھک نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے۔ تو اس پرعزم کو کون شکست دے سکا ہے، زیر تیغ جو سنت ابن ابو تراب رکھتا ہے۔ ہر سرے منصب دار پرے سرخاب رکھتا ہے، سینہ زور دیس میں اضطراب رکھتا ہے۔ جو دل فریبی شہریار میں سرگرداں ہو، وہی تمنائے لطف صبا و سہاب رکھتا ہے۔ جس میں بھی ذرا شائبہ عزت داری ہو، جفا جو سے اکثر زیر عتاب رکھتا ہے۔ بے حمیت اس سے کینہ شتر رکھتے ہیں جو بھی غیرت کی تب و تاب رکھتا ہے۔ پیکران جور و جبر اسے کیا کر لیں گے، قفس میں بھی جو رنگ شہاب رکھتا ہے۔ اس پرعزم کو کون شکست دے سکا ہے، زیر تیغ جو سنت ابن ابو تراب رکھتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔